تقدیر کو تین چیزیں چینج کرتی ہیں. ایک دعا، اگر دعا نہ ہو تو پھر دعا کا کنسپٹ ہی کوئی نہ ہو. اگر تقدیر بدل ہی نہ سکتی ہوتی تو دعا ہوتی کیوں؟ بالکل صحیح. نمبر ایک. نمبر دو، انسان کا ذکر اور تسبیحات کثرت سے کرنا مشکلات سے نکلنے کے لیے. اور مشکلات میں جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام ان کا قرآن میں جو ذکر کیا اس میں فرمایا کہ وہ آزمائش میں چلے گئے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی سمندروں کے سینوں میں چلی گئی اور وہاں پر یہی ذکر انہوں نے یہی تسبیح کی تھی بہت زیادہ، لا الہ الا انت. اچھا، جب ہم لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، وہ تسبیح کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے. میرے انڈر ایک انسان کام کرتا ہے کسی پروجیکٹ میں، اور جب وہ مجھے میسج کرتا ہے تو اس کے میسج میں دکھیارا پن ہوتا ہے، اور میں نے اس کو میسج کیا کہ آپ کی آواز میں مجھے دکھیارا پن نظر نہیں آنا چاہیے، آپ نارمل بات کیا کرو. تو اس کو روکا میں نے. دکھیارا پن کسی وقت خوشی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، کسی کے ساتھ اونچی آواز میں یاد کریں، کسی وقت خفیہ دلوں میں یاد کریں، کسی وقت دل میں یاد کریں، ذہن میں یاد کریں، کسی وقت کچھ بھی یاد نہ کریں، آسمان کی طرف دیکھیں. آج کی ویڈیو میں نے بیان کیا ہے، دعا کریں نا، اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے اپنی خواہش کو دل میں ڈال کر آسمان کی طرف دیکھیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے میری یہ تسبیح بہت زیادہ بیان کی اور میں نے ان کو اس مصیبت اور آزمائش سے نکالا، اور اگر وہ میری یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اس کا مطلب وہ مچھلی ابھی بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مچھلی ابھی بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہنا اس مچھلی نے. اوکے، یہ بات سنیں نا، یہ جو تسبیح ہے یہ تقدیر کو بدلتی ہے نا. اللہ نے فرمایا انہوں نے تسبیح بیان کی اور تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے مصیبت سے نکل آئے. اگر تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور تیسری چیز ہے تعبیر پوچھنا. تیسری چیز ہے تعبیر. خواب کی تعبیر تقدیر کو بدلتی ہے. تینوں چیزوں کے سہارے لیں، اور جب کوئی اچھی خواب آئے گی پوچھنا، تعبیر بیان ہوگی تقدیر بدلے گی. جیسے بیان کروں گا اللہ ویسے ہی کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟